افغان طالبان نے خود تو کچھ کرنا نہیں ہے، نہ تعلیم سے ان کا کچھ لینا دینا ہے، نہ ہی کچھ اخلاقیات سے ان کا لینا دینا ہے، کیونکہ جس طرح سے وہ سرپرستی کر رہے ہیں ٹی ٹی پی کی یا فتنہ الخوارج کی، اس کی ہمیں مثالیں روزانہ دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ خاص طور پہ جو آج واقعہ پیش آیا، ایک تو اسلام آباد میں، اور اس سے پہلے کل جس طرح سے وانا کیڈٹ کالج پر جو حملہ کیا گیا اس کو ناکام بنایا گیا ہے پاکستانی فورسز کی طرف سے، اور جیسے کہ ابھی آپ کو لیٹسٹ یہ جو خبر مل رہی تھی کہ جو تمام طلبہ ہیں وہاں پہ انہیں بحفاظت جو ہے وہ ریسکیو کر لیا گیا ہے، اور اب جو ہے وہ آپریشن جامع طریقے سے اپنے حتمی انجام کو پہنچے گا، یعنی جو کومنگ آپریشن ہے وہ اب علاقے میں کیا جائے گا۔ بہرحال جو خوارج تھے وہاں پہ جنہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی، اس حملے کو ناکام بھی بنایا گیا اور خوارج کو جہنم واصل بھی کر دیا گیا ہے۔ بات ہو رہی تھی کہ جی افغان طالبان، ایک تو یہ کہ تعلیمی اداروں پر یہ حملہ آور ہو رہے ہیں کیونکہ ان کا خود جو ہے وہ تعلیم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، وار اکانومی پر انحصار کر رہے ہیں، نہ صرف وار اکانومی پر بلکہ کبھی کبھی یہ دعوے کرتے ہیں کہ جی ہم تو سلطنتوں کے قبرستان ہیں، اور واقعی انہوں نے اپنے آپ کو ایک قبرستان ہے جو ہے وہ بنا دیا ہے۔ ابھی ریسنٹلی یو این کی رپورٹ آئی کہ جی دنیا میں سب سے بڑی جو اوپیم کا سپلائر ہے یا کاشت ہے وہ افغانستان میں ہو رہی ہے، تو یہ جو ہے مطلب یعنی کہ باتیں۔ پھر دوسری طرف سب سے بڑی بات کہ جی ایفائے عہد ہم جسے کہتے ہیں کہ آپ وعدہ کریں، کم از کم وعدہ پورا کریں۔ دوحہ اکارڈ میں آپ نے وعدہ کیا کہ آپ کی جو سرزمین ہے وہ کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن آج تک وہ وعدہ پورا نہیں کیا جا سکا، اور آج بھی پاکستان جو ہے وہ ان فتنوں سے نبرد آزما ہے۔ بہرحال 1 مہینہ ہو گیا تجارت نہیں ہو رہی ہے، پاکستان افغانستان بارڈرز بند ہیں، 8 پوائنٹس ہیں وہ تمام بند ہیں، کروڑوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن ڈھٹائی جو ہے وہ افغان طالبان کی اپنی جگہ قائم ہے، کچھ بھی سننے کو وہ تیار نہیں ہے اور اپنے آقاؤں کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور دوسری طرف سوشل میڈیا کا ایک استعمال کیا جا رہا ہے، پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ ابھی جس طرح سے یہ واقعات ہوئے ہیں، پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف وانا کیڈٹ کالج پہ حملہ آور ہوتے ہیں اور دوسری طرف تانے بانے جو ملتے ہیں اسلام آباد میں، جو آج واقعہ پیش آیا اسلام آباد کچہری میں تقریباً 12:30 بجے، اس کے تانے بانے بھی سیدھے جا کے جو ان کے ہینڈلرز ہیں یعنی کہ ٹی ٹی پی اور سے اوپر یعنی اس کے پیچھے جو بھارتی جو سپانسرڈ دہشت گردی ہے اس کے شواہد ہمیں مل رہے ہیں۔ اس پر خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ کیا فرماتے ہیں، ذرا سنیے ان کا کیا کہنا ہے۔ ہمارے اوپر پریشر کریٹ کرنے کے لیے یہ اس قسم کی کوئی نہ کوئی حرکت کریں گے کہ ابھی تک جو ہے یہ دھماکے جو ہیں یا دہشت گردی جو ہے وہ محدود ہے کے پی کے سرحدی علاقوں میں اور بلوچستان میں جو ہے ریموٹ علاقوں میں محدود ہے کافی حد تک، تو وہ اب اس کو جب اسلام آباد لے کے ہیں اس جنگ کو جو ہے اس کا جو ٹیمپریچر جو ہے انہوں نے انکریز کر دیا ہے۔ ٹی ٹی پی جو ہے وہ ایکسٹینشن ہے کابل میں بیٹھے حکمرانوں کی، ان کی ایک ایکسٹینشن ہے، وہ کوئی انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں ہے۔ ان کے تمام جو لواحقین اور لیڈر اور سارے چیلے چانٹے جتنے ہیں وہ سارے کابل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کس طرح کابل حکومت جو ہے ذمہ داری نہیں قبول کر سکتی؟ جی وہ کہتے ہیں جی ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ یہ میں خدا نخواستہ میں اللہ کرے میں غلط ثابت ہوں، یہ تھریٹس جو ہے اب پاکستان کے تمام شہروں میں جو ہے موجود ہے۔ گیسٹ کو اپنے ویلکم کرتے ہیں۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب آج خاص طور پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، حافظ احسان کھوکھر صاحب قانونی ماہر ہیں، جبکہ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب دفاعی امور کے ماہر۔ آپ تینوں کا سر بہت بہت شکریہ، ویلکم ٹو دا شو۔ میں ذرا کوئکلی صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، میں دیکھ رہا تھا اس کے بارے میں، یہ جو کیڈٹ کالج وانا ہے یہ ایک جدید طرز کا ویل ایکوپڈ کالج ہے اور ہائر سیکنڈری لیول تک یہاں پر تعلیم دی جاتی ہے، پری میڈیکل پری انجینئرنگ سمیت تمام سبجیکٹ یعنی کہ سائنس کے، اسلامیات، پاکستان اسٹڈیز، یہ سب کچھ جو ہے وہ یہاں پہ پڑھایا جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی یو اے ای پروجیکٹ ٹو اسسٹ پاکستان، یو اے ای پیپ جسے کہا جاتا ہے، 2011 میں اس کا باقاعدہ آغاز ہوا تھا، اور اس کا جو بنیادی مقصد تھا اس پروجیکٹ کا، کیونکہ یہ عرب امارات جو ہے اس نے ہماری اسسٹنس کے لیے، ہماری مدد کے لیے شروع کیا تھا، انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا، نظام صحت جو ہے اس کو ایک اسٹینڈرڈ تک لے کر آنا، پھر تعلیم کا جو معیار ہے اسے بڑھانا، تعلیمی ادارے قائم کرنا، اسکول کالجز وغیرہ، اور پھر واٹر، ہیومینیٹیرین ایڈ وغیرہ اس کے اوپر جو ہے وہ کام کے لیے۔ اور یہ تقریباً جو پروجیکٹ تھا یہ $5.6 ملین کی لاگت سے بنا تھا، یعنی متحدہ عرب امارات اس میں جو ہے سمجھ لیں اس کا ایک تحفہ تھا پاکستان کو۔ تو یہ جو ٹی ٹی پی، یہ جو افغان طالبان کی سرپرستی میں حملہ آور ہو رہے ہیں، یہ صرف پاکستان پہ حملہ آور
آور نہیں ہو رہے، یہ UAE پر بھی حملہ آور ہو رہے ہیں. پھر جو دفاعی معاہدہ ہوا پاکستان سعودی عرب کا، اس میں بھی تھا کہ ایک ملک پہ حملہ دوسرے پہ تصور کیا جائے گا، تو اس طرح سے یہ سعودی عرب پر بھی حملہ ہے. پھر جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں ترکیے اور اس میں جو ہے وہ قطر جیسے جو ایک بہترین ثالث ہیں، بہترین دوست ہیں، ان کو بھی بار بار شرمندہ کر رہے ہیں افغان طالبان.